ایسا گھر جو انتہائی غریب ہو تو اس گھر میں دیگر اشیاء کے مقابلے میں کھانے پینے کی چیزوں پر ہی زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آٹو موبائلز کمپنیوں کی بھی یہی شکایت ہے کہ ہماری سیلز دن بدن گھٹتی جا رہی ہیں۔ وہیں اس کے مقابلے میں افورڈیبل ہاؤسنگ جو کہ مڈل کلاس خریدتا ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز۔ آج کا ہمارا عنوان ہے آخر متوسط یعنی مڈل کلاس فیملیز کیوں اپنے اخراجات کو کم کر رہے ہیں، کیوں وہ خرچ کر رہے ہیں۔ I want to ask, where did I tax laga ke business? Where did I lagao tax? So on futures and options, you've increased. Wait a minute. And who are these bhaktas? So-called middle class, right? Futures and option is for middle class. اس عنوان کو ہم دو حصوں میں دیکھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں مرکزی اعداد و شمار اور اسکیمز کی عمل آوری کی نگرانی کرنے والی وزارت یعنی منسٹری آف اسٹیٹسٹکس اینڈ پروگرام امپلیمنٹیشن، اس وزارت نے گھریلو اخراجات سے متعلق ایک سروے پیش کیا۔ اس سروے کے مطابق عوام اشیاء خرد و نوش یعنی کھانے پینے کی اشیاء سے زیادہ دیگر چیزوں پر ہی خرچ کر رہے ہیں، یعنی زیادہ خرچ کھانے کے علاوہ جو دوسرے اخراجات ہیں اس پر خرچ کر رہے ہیں۔ اس کو ایسا بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو گھریلو اشیاء ہیں اس کی خریداری میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ صورتحال شہر اور دیہی علاقوں میں یکساں پائی جاتی ہے آلموسٹ۔ اس سروے میں پیش کردہ اعداد و شمار کے مطابق مالی سال یعنی فائنینشیل ایئر 2022 to 2023 میں دیہی علاقوں میں فی گھر جو خرچ کرتا ہے وہ 3,773 روپے ہے، یعنی دیہی علاقے کا فی گھر اوسطاً 3,777 روپے اپنے گھریلو اشیاء کی خریداری میں خرچ کرتا ہے۔ وہیں شہری علاقوں میں فی گھر اپنے گھریلو اشیاء کی خریداری پر 6,459 روپے خرچ کیا کرتا تھا، یعنی پچھلے مالی سال میں۔ اس مالی سال یعنی 23-24 میں وہی دیہی علاقوں میں گھریلو اشیاء پر خرچ جو ہوا ہے فی گھر 4,122 روپے، جبکہ شہری علاقوں میں رہنے والے فی گھر 6,996 روپے خرچ کیے ہیں۔ اس سروے میں ایک اور بات بھی واضح ہو کر سامنے آئی ہے کہ اشیاء خرد و نوش یعنی کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ دیگر اشیاء پر ہی لوگوں نے زیادہ خرچ کیے ہیں۔ یہ صورتحال دونوں علاقوں میں کم و بیش یکساں دکھائی گئی ہے۔ دیہی علاقے میں دیگر اشیاء پر تقریباً 53% خرچ کیا گیا اور شہری علاقوں میں 60% دیگر اشیاء پر خرچ کیا گیا ہے۔ یہ بات عمومی طور پر مانی جاتی ہے کہ اشیاء خرد و نوش یعنی کھانے پینے کی اشیاء پر ہی کم خرچ ہوتا ہے۔ کھانے پینے کے اشیاء کو چھوڑ کر دیگر جو ضرورت کی اشیاء ہوتی ہیں اس پر زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ ایسا گھر جو انتہائی غریب ہو تو اس گھر میں دیگر اشیاء کے مقابلے میں کھانے پینے کی چیزوں پر ہی زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ وہیں ایک مڈل کلاس فیملی میں کھانے پینے کی اشیاء سے زیادہ دیگر چیزوں پر زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ کی کمائی 50,000 روپے ہے تو آپ کھانے پینے پر 15,000 خرچ کرتے ہوں گے، پورے 50,000 تو نہیں خرچ کرتے، دیگر چیزوں پر ہی زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ اس منطق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آمدنی بڑھتی ہے
اسی مناسبت سے دیگر جو اشیاء ہیں اس پر خرچ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے برعکس آمدنی یعنی انکم جیسے کم ہوتی جاتی ہے یا کم ہوگی تو خرچ بھی کم ہوگا۔ پرائیویٹ کنزمپشن ایکسپینڈیچر میں کیوں کمی واقع ہو رہی ہے، یہ ایک سوال ہے۔ جبکہ ماہرین معاشیات کے مطابق پرائیویٹ کنزمپشن ایکسپینڈیچر ہمارے ملک کی جی ڈی پی میں تقریباً 60% حصہ ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سہ ماہی میں یعنی اس کوارٹر میں جی ڈی پی 5.5% تک نیچے آ گئی ہے، یعنی 5.5% تک آ کر رک گئی، جبکہ پچھلے سہ ماہی میں جی ڈی پی کی شرح جو تھی وہ 6.7% تک تھی۔ جی ڈی پی کے گرنے کی وجہ پرائیویٹ کنزمپشن ایکسپینڈیچر کا کم ہونا ہے۔ خاص طور پر شہری علاقوں میں پرائیویٹ کنزمپشن ایکسپینڈیچر بڑی حد تک کم ہوا ہے۔ ایک اور بات یہاں پر عرض کر دوں کہ عوام کا صرف خرچ ہی کم نہیں ہوا ہے بلکہ ان کی سیونگز بھی کم ہوئی ہے، انہوں نے سیونگز بھی کم کی ہے۔ پرائیویٹ کنزمپشن ایکسپینڈیچر اور پرسنل سیونگ دونوں کم ہوئے ہیں۔ یہ دونوں کی کمی کس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ ان دونوں میں آخر کیوں کمی آئی ہے؟ سوال یہ ہے، سیونگز اور ایکسپینڈیچر میں کمی در حقیقت خراب معاشی صورتحال یعنی بیڈ اکنامک کنڈیشن کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ سروے کے مطابق تو ملک کی معاشی صورتحال بگڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ سروے جو کیا گیا ہے وہ کسی پرائیویٹ کمپنی یا کسی اپوزیشن پارٹی نے نہیں کروایا ہے بلکہ حکومتی ادارے نے کروایا ہے۔ منسٹری آف اسٹیٹسٹکس اینڈ پروگرام امپلیمنٹیشن نے سروے جاری کیا ہے۔ حکومت کتنے بھی اپنی پیٹھ تھپ تھپاتی پھرے کہ ملک کی معیشت 3 خرب ہو گئی ہے، 4 خرب ہو گئی ہے، معاشی ترقی ہو رہی ہے، لیکن اعداد و شمار تو اس کی بگڑی ہوئی صورتحال کو ہی بیان کر رہے ہیں۔ اب اس میں کسی اپوزیشن کی چال یا کسی بیرونی ملک کی سازش یا پھر مسلمانوں کا معاشی جہاد مت کہیے گا، یہ تو حکومت کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو یہ صورتحال واقع ہوئی ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے ہم لگاتار خبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ مڈل کلاس طبقہ ایف ایم سی جی پر خرچ کم کر رہا ہے۔ یہ ایف ایم سی جی کیا ہے؟ ایف ایم سی جی یعنی فاسٹ موونگ کسٹمر گوڈز، جس میں بسکٹس ہے، جیسے آلو سے بنے ہوئے چپس ہوئے، جیسے موز سے بنے ہوئے چپس ہیں، مشروبات ہیں، صابن ہے، کاسمیٹکس ہے، یہ ساری چیزیں ایف ایم سی جی میں آتی ہیں۔ ان کی خریداری میں واضح کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ میں نہیں بلکہ ان چیزوں کو بنانے والی کمپنیاں کہہ رہی ہیں، جیسے پارلے، جیسے ہندوستان یونیلیور جیسی بڑی کمپنی کہہ رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ آٹو موبائلز کمپنیوں کی بھی یہی شکایت ہے کہ ہماری سیلز دن بدن گھٹتی جا رہی ہیں، ان میں کمی آتی جا رہی ہے فروخت میں۔ وہیں اس کے برعکس پرتعیش اشیاء یعنی لگژری آئٹمز کی فروخت میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ لگژری گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے، بجٹ کاروں کی فروخت میں کمی آئی ہے۔ ماروتی سیلز کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ہائی اینڈ کاروں کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے اور بجٹ کاروں کی فروخت میں کمی آئی ہے۔ اسی طرح لگژری اپارٹمنٹ کی خریداری میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وہیں اس کے مقابلے میں افورڈیبل ہاؤسنگ جو کہ مڈل کلاس خریدتا ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس پیٹرن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان کا جو امیر طبقہ ہے وہ خرچ کر رہا ہے۔ وہ کہاں خرچ کرے گا؟ وہ تو لگژری آئٹموں میں خرچ کرے گا۔ وہ اس لیے خرچ کر رہا ہے کیونکہ وہ ایکسپینڈ کرنے کے قابل ہے، اس کے پاس اتنی دولت جمع ہو رہی ہے کہ وہ خرچ کر سکے، جبکہ ملک کا مڈل کلاس طبقہ ایکسپینڈیچر نہیں کر پا رہا ہے۔ وہ صرف انہی اشیاء پر اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے جو انتہائی ضروری ہے۔ ڈسکریشنری ایکسپینڈیچر کو وہ کم کرتا چلا جا رہا ہے۔ فکی نے خانگی ادارے سے تحقیق کروائی یعنی ریسرچ کروائی تھی کہ گزشتہ 4 سال میں
یعنی پینڈیمک جو کووڈ ہوا تھا اس کے بعد کے سال میں کس طرح لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں۔ یہ ریسرچ مختلف شعبوں میں کام کرنے والوں پر کیا گیا، جیسے ریٹیل سیکٹر میں، جیسے آئی ٹی سیکٹر میں کام کرنے والے، ایف ایم سی جی میں کام کرنے والے، لاجسٹکس میں کام کرنے والے وغیرہ۔ اب اس ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ جو اس میں کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں گزشتہ 4 سالوں میں 0.8 یعنی 0.8% سے 5.4% تک ہی بڑھی ہے۔ یعنی گزشتہ 5 سالوں میں پورا ملا کر کل ملا کر اوسطاً 5.5% تک کا ہی اضافہ ہوا ہے۔ اب بھلا بتائیے کہ جب آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا تو خرچ کہاں سے کیا جائے؟ آمدنی نہیں بڑھے گی تو اس کا راست اثر خرچ پر پڑے گا، اسی لیے ایکسپینڈیچر میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اگر ہم افراط زر یعنی انفلیشن کو دیکھیں تو 2019 سے 2023 کے دورانیے میں جو انفلیشن بڑھا ہے وہ 5.7% تک بڑھا ہے۔ ایک بات یہاں یہ ذکر کر دوں کہ یہ جو انفلیشن ہے یہ پورے اشیاء کو کیپچر نہیں کرتا، بلکہ کچھ مخصوص اشیاء پر ہی یہ انفلیشن کیچ کرتا ہے۔ اس میں سے ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری استعمال میں ہوتی بھی ہیں، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی، بہت ساری اشیاء ہم استعمال بھی نہیں کرتے، ایسی چیزوں کا بھی اس میں ایڈ کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو انفلیشن کا حقیقی تناسب ہے یعنی ایکچول فگر ہے وہ 5.7% سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ مارکیٹ کا جو حقیقی انفلیشن ہے وہ نیئر اباؤٹ 8% یا 7.5% کے بڑا ہوا ہے۔ اب آپ اس انفلیشن کو آمدنی سے تقابل کیجئے، کمپیئر کیجئے، جتنا انفلیشن بڑا ہے اتنی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ افیشیل انفلیشن 5.7% ہے، جبکہ آمدنی میں اضافہ جو ہوا ہے وہ 5.4% ہی ہے۔ یعنی مہنگائی جس تناسب سے بڑھ رہی ہے اس تناسب سے آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ پھر بھلا خرچ کیسے بڑھے گا؟ آئی ٹی سیکٹر جس کے بارے میں ہر کوئی یہ جانتا ہے اور خیال ہے کہ اس میں سب سے زیادہ تنخواہیں ملتی ہیں، ایسے سیکٹر میں بھی اینول سیلری گروتھ ریٹ یعنی سالانہ جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے وہ محض 4% ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کمپنیاں بھی ملازمین پر خرچ کم کر رہی ہیں، اس کو گھٹا رہی ہیں، وہ ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں اس کو کم کر رہی ہے، ان پر مختلف اخراجات جو ہوتے ہیں اس کو کم کیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی انکم کو بڑھا رہی ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا کے چیف اکنامک ایڈوائزر وی اننت ناگیشورن نے کہا کہ گزشتہ 15 سال میں کارپوریٹ سیکٹر نے جتنی انکم کی ہے اتنی انکم انہوں نے کبھی نہیں کی تھی، یعنی کووڈ کے زمانے میں بھی وہ انکم جنریٹ کرتے رہے۔ کارپوریٹ کمپنیوں کی انکم میں اضافہ ہو رہا ہے، اپنی آمدنیاں تو بڑھا رہے ہیں، لیکن ملازمین کے ویجز میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ملازمین پر ہونے والے خرچ کو گھٹا رہے ہیں، ان کی پے کو نہیں بڑھا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ملازمین کی تنخواہوں میں بچت نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ خرچ نہیں کر پا رہے ہیں۔